بڑی خوبصورت بات حبیب عجمی رحمہ اللہ کے حوالے سے ملتی ہے، ضمن میں عرض کروں اس حوالے سے، جناب حبیب عجمی رحمہ اللہ بہت بڑے سودی تھے کسی دور میں، سود کا کاروبار تھا ان کا۔ تو ایک مرتبہ سود کا لین دین کرنے کے بعد جو ان کو انٹرسٹ ملا، یعنی جو سود ملا، وہ لے کر کے گھر آئے، اس پیسے سے کوئی گوشت ووشت خریدا اور بیگم صاحبہ کو دیا، لا کر کے اس کو پکاؤ۔ جب اہلیہ نے اسے پکایا تو وہ پورا خون بن گیا۔ اہلیہ نے بلایا، آواز دی، حبیب عجمی آئے تو ان سے کہا کہ حبیب یہ دیکھو یہ کیا ہے؟ تو آپ بھی حیران لگے، یہ خون ہے؟ تو بیگم صاحبہ نیک تھیں، وہ کہنے لگی حبیب یہ ان لوگوں کا خون ہے جو تم نچوڑ کر لا رہے ہو، اللہ نے تمہیں دنیا میں آنکھوں سے دکھا دیا، یہ ان غریبوں کا خون ہے جنہیں تم نے پیسے دیے اور پھر اس پر سود لیا، تو یہ ان کا خون نچوڑ کر تم لا رہے ہو۔ حبیب عجمی کو فوراً احساس ہوا، دل نے چوٹ کھائی، آپ نے ارادہ کیا جس کا جو سود ہے سب واپس کر دوں گا۔ پیسہ لے کے گھر سے نکلے، راہ میں بچے کھیل رہے تھے، اللہ اکبر، بچوں نے دیکھتے ساتھ ہی کہا بچوں دور ہٹو دور ہٹو، حبیب سودی آ رہا ہے، ایسا نہ ہو اس کی پرچھائی بھی ہم پر پڑے تو ہم بھی سودی بن جائیں، اس کی پرچھائی بھی ہم پر پڑے تو ہم بھی اس لعنت کا شکار ہو جائیں۔ حبیب عجمی رو دیے، کہنے لگے مالک اتنا برا ہوں کہ بچوں کے دل میں میری برائی ڈل گئی اور بچے مجھے سودی کہہ رہے ہیں۔ خیر بہرحال توبہ کے پکے ارادے سے نکلے، سب کو مال واپس کیا، پکی توبہ کی، مجاہدات میں وقت گزارا، غاروں میں نکل گئے، تنہائیوں میں، کسی کو نہیں معلوم حبیب کہاں چلا گیا، سب کا سود دے کر کے حبیب تنہائیوں میں نکل گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ کچھ عرصے بعد واپس آئے، وہ بچے دوبارہ کھیل رہے ہیں، اب جب حبیب عجمی کو انہوں نے دیکھا، اللہ اکبر، وہ تنہائیوں میں تمہاری عبادتوں کا چرچا کرنے والا ہے اور وہ اندھیرے میں چھپ کر گناہ کرنے کو لوگوں پر آشکار کرنے والا ہے۔ حبیب عجمی کو دیکھا تو بچوں نے کہا بچوں دور ہٹو، حبیب عابد آ رہا ہے، ایسا نہ ہو ہمارے پیر کی دھول اس پر پڑ جائے اور اللہ ہمارے اعمال برباد کر دے۔ وہ حبیب عجمی، یعنی وہ رب کی قدرت دیکھیے، حبیب عجمی رو دیے، اے مالک رات کے اندھیرے میں نیکیاں کی ہیں، غار کے اندھیرے میں نیکیاں کی ہیں، کسی کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ حبیب نے توبہ کر لی ہے۔ تو پھر غیب سے، ہاتف غیبی سے آواز آئی، حبیب یہ ہمارا کمال ہے، تم ہماری عبادت رات کے اندھیرے میں کرو یا غار کے اندھیروں تاریکیوں میں جا کے کرو، ہم اپنے پسندیدہ بندوں کا چرچا پوری دنیا میں کرا دیتے ہیں، اور اگر گناہ اندھیرے میں دروازے بند کر کے، کھڑکیاں بند کر کے خلوتوں میں کرو گے، ہم ان گناہوں کا چرچا سر راہ کروا دیں گے، تمہارے چہرے بتا دیا کریں گے کہ یہ گناہ گار لوگ ہیں، تمہارے چہرے بتائیں گے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو رات کے اندھیرے میں گناہ کیا کرتے تھے۔ حبیب عجمی کی بات ہے تو اسی کو مکمل کر دوں میں کہ جب گھر آئے تو وہ حبیب جن کے ہاں سود کی ریل پیل تھی تو پیسہ بہت آتا تھا، لیکن اب تو آپ نے یہ سارا کچھ چھوڑ دیا، کوئی کاروبار بھی نہیں تھا، بڑے پریشان، گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، بھوک سے حالت خراب ہے، اللہ اکبر۔ بیوی صاحبہ نے کہا حبیب کوئی نوکری تو کرو، حبیب نے کہا نوکری ڈھونڈ رہا ہوں مل نہیں رہی ہے، کہا کوئی کام تو کرو، کہا چلو ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ حبیب عجمی نکلے اور پھر اسی غار میں چلے گئے جہاں جا کے توبہ کی تھی، اور پورا دن عبادت کی، شام واپس آئے، کہا کیا ہوا حبیب نوکری مل گئی؟ کہا مل گئی۔ کہا پیسہ؟ کہا مالک نے کہا ہے مہینے میں ایک بار لے لینا، ابھی کام کرو محنت کرو۔ کہا کتنا؟ کہا دل لگا کے کرو تو زیادہ دوں گا، اللہ اکبر۔ حبیب عجمی روز صبح سویرے تہجد میں چلے جاتے اور پھر وہ رات گئے واپس آتے، اللہ۔ اور بیوی صاحبہ مطمئن تھی کہ مہینے کے اختتام پر سیلری مل جائے گی، مہینے کی آخری تاریخ آ گئی، یعنی سیلری ملنے کا دن آ گیا، اور حبیب عجمی وہاں رب کی بارگاہ محو عبادت ہے، اور رو رو کے برا حال ہے کہ مالک تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اور اب کیا ہوگا؟ بیوی اگر پوچھے گی کہ پورا مہینہ کیا کرتے رہے، میں کیا منہ دکھاؤں گا، میں کیا بتاؤں گا، میں تو بول کر کے آیا ہوں کہ مالک بڑا اچھا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کام دل لگا کے کرو گے اجرت پوری ملے گی۔ بہرحال عبادت کی، رب کو منایا، اس کے آگے گریاں ازاری کی، کر آ کر کے دوبارہ جب گھر آئے اور انتہائی تھکے ماندے، کیونکہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے نا تو بدن اور پیر جواب دے جاتے ہیں، چل نہیں پاتے۔ گھر پہنچے، دروازے پہ دستک دی تو گیٹ سے ہی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ حبیب عجمی پریشان ہوئے، میرا گھر تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کسی اور کے گھر پہ آ گیا؟ دیکھا نہیں حبیب عجمی کا ہی گھر ہے۔ دروازے دستک دی تو بیگم صاحبہ نے گیٹ کھولا، خوشبوؤں کی لپٹیں آ رہی ہیں، اندر گئے تو کھانے پہ، دسترخوان پہ بہترین کھانے چنے ہوئے۔ ابھی حبیب عجمی کچھ کہتے اس سے پہلے ان کی بیوی نے کہا حبیب تمہارا مالک تو بڑا سخی ہے، تمہارا سیٹ جہاں تم کام کر رہے ہو وہ تو بڑا غنی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ تمہارے آنے سے پہلے اتنا سارا مال دے کر گیا ہے، کوئی اور کہہ کر گیا ہے کہ مالک نے کہا ہے دل لگا کے کام کرو گے تو اس سے زیادہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ رب ہے جو غار کے تاریکیوں میں رزق پہنچانے پہ قادر ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ گناہوں کا چرچا بھی کر دیتا ہے۔ رات کی تاریکیوں میں اور خلوتوں میں کیے جانے والے گناہ جسے کوئی نہیں دیکھ رہا، جب وہ نیکیوں کو لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے تو پھر وہ گناہوں کو لوگوں پہ آشکار کرے تو لوگ ہم سے ملنا چھوڑ دیں۔ یہ اس کی محبت ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ ہمارے رات کے گناہوں کو یوں ظاہر نہیں کرتا۔
لیکن کر دے تو کوئی اسے روکنے والا بھی نہیں ہے.